السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں کاٹ بیہائنڈ اور کافی عرصے کے بعد وہ جو ہمارا ایک تسلسل ٹوٹ گیا تھا، تو راشد لطیف پاکستان کے سابق کپتان اور میں دوبارہ شروع کریں راشد السلام بھائی. علیکم. وعلیکم السلام. اور کاٹ بیہائنڈ جی بڑا ریگولر ہوگا. پہلے تعزیت کرتے ہیں، ابا جی کا انتقال ہوا ہے اور 7 دسمبر کو غالباً. جی اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ تشریف لائے گھر پہ. کافی افسوس ہوا اور مینٹور بھی رہے ڈاکٹر صاحب کے اور گرینڈ فادر اولڈ رہے. مین. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے. اور یہ نہیں، وہ تو آپ بہتر جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک درینہ تعلقات تھے. بہت ہی تعلقات رہے. تو آج ہی ہم راشد کے گھر سے کر رہے ہیں، بٹ میں اناؤنس کرتا جاؤں کہ کاٹ بیہائنڈ اب پروفیشنلی ہوگا اور بہت سیریس ہوگا اور اسٹوڈیو سے ہوگا. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور راشد میاں، اگر آج اوبیسلی کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے جب یہ سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تو تب بابر اعظم ایوالو ہو رہے تھے. پھر آئی سی سی ورلڈ T20 میں ہم نے دیکھا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی. پاکستان کو شاید وہ آسٹریلیا والا سیمی فائنل جیتنا چاہیے تھا. کچھ کباہتیں تھیں کپتانی کے حوالے سے، وہاں سے ہم ہار گئے. لیکن اوور آل ایسے لگ رہا ہے رمیز حسن راجہ، میں تو کہوں گا کہ لکی چیئرمین، کہ وہ جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ون مین شو ہیں جو بھی ہیں، بٹ میرے خیال میں اس وقت تک تو کافی تگڑے ڈیسیجنز ہیں اور پاکستان کرکٹ بہتری کی طرف ڈائریکشن ضرور نظر آ رہی ہے. جی جی. آپ کیا کہتے ہو پاکستان کرکٹ ڈائریکشن پہ؟ اتنی جلدی نہیں، وہ جس طرح بول ڈائریکشن ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ وقت بہت اچھا چل رہا ہے. پاکستان ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تھرو آؤٹ پورا سال ہی 2021 میں پاکستان نے پرفارم کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے نہ ہوئی ہو. ہیڈ کوچ کوئی بھی نہیں تھا، اس کے بعد ثقلین مشتاق کو بنایا گیا، وہ اس ٹیم کو لے کے چلے. پھر 2 مینٹور لیے اور وہ فلنڈر ہو گئے اور ساتھ میں میتھیو ہیڈن ہو گئے اور سکسیس ملی پاکستان کو. ورلڈ کپ میں اسپیشلی انڈیا کو ہرایا اور کمال ہرایا. ہاں، افغانستان کا میچ، نیوزی لینڈ کا میچ بہت اچھے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک بوسٹ ملا پاکستان کرکٹ کو. پھر بنگلہ دیش بھی ہمارا اچھا گیا. ویسٹ انڈیز سے پوری سیریز نہیں ہوئی، لیکن یہ باٹم کی ٹیم تھیں، اس کو ہم اتنا زیادہ اہمیت ایز اے انٹرنیشنل کرکٹ تو دے دیں گے. سوری، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کو آپ کہہ رہے ہیں نا باٹم کی ٹیم تھی. ہاں جی. باقی جو ورلڈ کپ کی وننگ تھی اس سے پاکستان کو بہت حوصلہ ملا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آگے جا کے. اچھا راشد، میرا ایک سوال ہے آپ سے جو کہ میرے ذہن میں بھی اکثر آتا ہے کہ بیفور وی گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز، کہ یہ وہی لڑکے تھے، وہی ٹیم تھی. کوئی آگے پیچھے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعیب ملک کی اینڈ میں آ کے بالکل لیٹ ایٹ دا برنک انٹری ہوئی. ثقلین مشتاق بالکل آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی بہت کام کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ اپنی کرکٹ کو سمجھتے ہیں، سیدھے سے انسان ہیں. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ٹرن اراؤنڈ؟ وہی لڑکے ایکسپریس کرنا شروع ہو گئے. ایسے لگ رہا تھا کہ بابر کپتان بن گیا اور لڑکے جیسے شکل سے نکل گئے. فرق تو پڑا ہے اس میں. ایسا ہے کہ ان کو ذمہ داری جو دی تھی اس کو پورا بابر نے کوشش کی ہے کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرائے جائیں. پہلے بھی کرتا ہوگا لیکن ویسے نظر نہیں آئے. اور ٹیم کا 3 سے 4 چینجز ہوئی ورلڈ کپ کی ٹیم میں جو کہ بنائی گئی تھی، جس میں شعیب ملک آئے، ساتھ میں فخر زمان آئے اور سرفراز آئے تھے اور حیدر علی. یہ وہ پلیئرز آئے تھے جو کہ انیشیل اسکواڈ میں پاکستان کا حصہ، ٹیم کا حصہ نہیں تھے. لیکن چینج اس صورت میں کہہ رہے کہ دونوں ہمارے وقار یونس اور مصباح الحق اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے. ادھر رک جائیں یار، ذاتی مصروفیات تھیں. اسٹیٹمنٹ تو یہی آیا تھا نا. ہم نے اسٹیٹمنٹ میں رہنا ہے. یس سر، آپ اس سے جا نہیں سکتے. آپ جو اسٹیٹمنٹ دیں گے، میں تو نہیں دے رہا کچھ. کوئی بھی دیتے ہیں آپ تو وہ آفیشیلی آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، یعنی کہ نظریات میں تفرقات کی وجہ سے نہیں. ان کا جو تھا، اب یہ تو نہیں بول رہا تھا کہ ان کو بائی فورس بولا گیا ہے یا نہیں بولا گیا ہے، مجھے نہیں ڈیٹیل. ہم آفیشیل پہ رہیں گے. ایسی بات. لیکن راشد مجھے ایک چیز بتائیں، تو کیا یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا وکی پہ، وقار یونس پہ اور مصباح پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹیم کو چلانے کا انداز مختلف تھا، کہ جہاں پہ آپ نے رسپانسبلٹی لبرٹی دی. اب مجھے ایک اور چیز کہیں سے پتہ لگی تھی کہ رمیز حسن راجہ نے بھی، جب ٹیم یہ چینج ہوئی ہے ورلڈ کپ میں یہ جا رہے تھے،
تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ جو مرضی کریں مجھے رزلٹ چاہیے. دس مینس کی رسپانسبلٹی انہوں نے بھی چھوڑی تھی پلیئرس کے اوپر. اور شاید بابر اعظم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ پرسنل چوائسز سے نکل کے جب عثمان قادر کی بات ہوئی تھی تو آپ ذرا ٹیم کا سوچیں اور ایوالو ہوں ایز اے کیپٹن. کیا کہتے ہیں ان چیزوں پہ؟ یار پلیئر تو مصباح کے انڈر ہی کھیلے ہیں سارے, کھیلے بھی ہیں اور بنائے بھی ہیں. آصف اس میں افتخار آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ پلیئر ایسا ہو گیا اور یہ پلیئر انہوں نے بنا دیا. ٹھیک. اگر دیکھا جائے کہ مصباح کے دور میں کن کن کا ڈیبیو ہوا یا ایز اے سرفراز کی کیپٹنسی میں کس کس کا ڈیبیو ہوا, کیونکہ ان کا جو ٹینور ہے, جو ٹائم تھا وقار کا اور مصباح کا, اس کے انڈر میں یہ سرفراز زیادہ رہے ایز اے کیپٹن. اور اس میں دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ جیت بھی ملی ان کو فتوحات. اور پلیئرز اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مکی آرتھر اور کے زمانے میں اور سرفراز کے سارے پلیئر بنے ہوئے وہیں سے آئے. لیکن راشد آپ دیکھتے ہیں اگر شاداب کا ڈیبیو اگر ہوتا ہے تو اسی دور میں ہوتا ہے حسن علی, شاداب, فخر زمان, تقریباً سارے پلیئر, آصف, افتخار احمد. ٹھیک ہے. تو مصباح کا جیسے بول رہے ہیں کہ کوئی کردار نہیں ہے یا نیگیٹو تھا, یہ غلط ہے. ہر ایک کا اپنا ٹائم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا طریقہ, وہ شاید آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے کہ جب ہمارے بورڈ آفیشیل اگر سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کو بہت زیادہ دینی ہے چیزیں تو دے دیتے ہیں. ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ بھی ان کو دی, پھر پاکستان ٹیم کا بیٹنگ کوچ بھی بنایا, ہیڈ کوچ بھی بنا دیا, اور آج دیکھتے ہیں تو وہ کسی فرینچائز کے ساتھ نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا. اگریڈ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات, ایک تو میں سمجھ دوں جاتے جاتے اس ٹاپک کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں جی کہ سرفراز احمد کا T20 کپتانی سے ہٹنا پرابیبلی دیٹ واز دا نیل ان دا کافن, اور وہاں سے ہماری ڈیٹیریشن شروع ہوئی تھی, جو کہ اب انتہائی اچھا سال گزرا ہمارا اور ایک بہت ہی فتوحات حاصل ہوئی. T20 میں ہم لوگ نا بہت بہتر ہو گئے. اچھے نہیں, پہلے بھی اچھے رہے. نہیں, بیچ میں ٹپ آیا تھا راشد, بیچ میں آیا, بہت زیادہ آیا, اور لیکن یہ ہے کہ بیچ میں ہم لوگ اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہماری اچھی گئی ہے. ان ساؤتھ افریقہ اس میں بہت سارے پلیئرز ان کے نہیں بھی تھے, لیکن پھر بھی ہمارے 3-1 سے شاید ہم وہ جیتے ہیں. انگلینڈ سے ہم 2-1 ہارے, آسٹریلیا سے 2-1 ہم ہارے, اور بس یہی مین سیریز تھی. باقی تو ہماری زمبابوے سے ہو گئی, ویسٹ انڈیز سے ہو گئی, سری لنکا سے ہو گئی, بنگلہ دیش سے ہو گئی. ٹھیک. تو یہ لو ٹیئر کی ٹیم تھی, اس کو اتنا کاؤنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے, عابد علی. اچھا, اب بڑا ایک کلیئر میں کروں جی کہ عابد علی اللہ ان کو صحت دے, ڈسچارج ہو گئے, اور 8 ہفتے کا تو یقیناً ان کو آرام کرنا ہوگا, کیونکہ اسٹینٹنگ ہوئی ہے ان کی, مطلب وہ کہتے ہیں کہ دل کا عارضہ ہوا, اور بہت خوش قسمت ہیں کہ کھیلتے ہوئے درد کا احساس ہوا اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا. یہاں پہ ایک مسنگ لنک ہے کہ یہ فٹ بال میں بھی آپ نے دیکھا ہے اکثر ایسی پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن فٹ بال میں کنڈکشن ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جو دل کا کرنٹ ہے ان کے مسائل ہوتے ہیں. جیمز ٹیلر کے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا, اس کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے عابد کے ساتھ. جیمز ٹیلر تو اگر تھوڑی سی بھی ایکسرسائز کرتے تو جان کو خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ان کا کریئر ختم ہو گیا تھا. اچھا, اب عابد کی طرف میں آؤں, جس اسٹیڈیم میں بھی آپ دیکھیں تو ڈیفیبریلیٹر نہیں ہے, وہ جو الیکٹرک شاک دینے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کارڈک اریسٹ ہو جائے. تو ایک تو یہ اب چیزیں ہمیں پوری کرنی ہے, پر مجھے پوری کبھی امید ہے کیونکہ میڈیکل پینل میں جو اب لائے گئے ہیں صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور بہت فرق ہے پہلے سے. تو یہ کہ لیکن ڈیفیبریلیٹر ہونے چاہیے. خوش قسمت عابد علی کہ ہسپتال تک موقع ملا, کیونکہ جو ینگ ہارٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 35 سے 50 سال کے درمیان ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ جان لیوا ہوتے ہیں اکثر. 50 سال کے بعد جو ہوتے ہیں کیونکہ کولیٹرل بن گئے ہوتے ہیں دوسری شریانیں, تو بہتر ہوتا ہے. اب عابد علی کا مستقبل کیا ہے؟ ایک تو اس کا تو لاگ آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں وہی کہنے لگوں, ایک تو مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, بٹ یہ پتہ لگا تھا 3 شریانیں بند ہیں, تو ٹرپل ویسل ڈیزیز, اور پھر وہ اسٹینٹ سے کھولی گئیں اور 2 دفعہ پروسیجر کیا گیا, اینجیوپلاسٹی کی گئی. اب اگر تو ان کو ایم آئی نہیں ہوئی, جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ دل کا پٹھا جو ہے مسل وہ بچ گیا. اگر دل کا مسل بچ گیا تو بہت سارے ایسے سائیکلسٹ بھی رہے ہیں جنہوں نے 3 اسٹینٹ ڈلا کے پھر انہوں نے میڈلز جیتے ہیں, تو پھر تو شاید عابد علی واپس آ پائیں. لیکن ہوتا کیا راشد کہ ایک تو دل کا جب آپ کو عارضہ ہو جاتا ہے اس عمر میں, تو نفسیاتی طور پہ آپ بہت نیچے آ جاتے ہیں, آپ کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے, دل ایک ایسا اعضاء ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں.
اس کے بعد آپ کو یہ چربی والی اینٹی کولیسٹرول اسٹیٹن دوائیاں دی جاتی ہیں، پٹھوں کو تنگ کرتی ہیں، پھر وہ خون پتلا کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، اوکے. تو اس کے مسائل. تو بہت ہمت کرنی پڑے گی عابد علی کو اگر کمپیٹیٹیو کرکٹ میں انہوں نے واپس آنا ہے. بھائی ہماری ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے راشد لطیف جو ہے وہ بہتر آپ کو بتائیں گے کہ عابد مینٹلی مجھے تو کافی اسٹرانگ لگتا ہے. نہیں اسٹرانگ ہے ڈاک. اس میں دیکھیں آپ نے میڈیکلی سارا بتا دیا. ہماری تو ہم تو کرکٹ کے ایک پرانے کھلاڑی اور فین ہیں. ہماری دعا ہے کہ عابد علی تو واپس آئے اور لمبے عرصے کے لیے پاکستان کی نمائندگی کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا کریئر کا اختتام بھی ہو سکتا ہے. میں نے یہ بات کیوں کی؟ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ پہ بہت بڑی ذمہ داری آئے گی کہ ایک بندہ جو بیک ٹو بیک ہنڈریڈس کر رہا ہے، 4 ٹیسٹ سینچری ہیں، ڈیبیو پہ 100 ہے، ون ڈے ڈیبیو پہ 100 ہے، ابھی کیریئر پروان چڑھ رہا تھا، ایک عارضہ ہو گیا. ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو پراپر میڈیکل فیسلٹیز دینی چاہیے سارے پلیئرز کی. صرف یہ بریپ ٹیسٹ اور فلانے ٹیسٹ نہیں چاہیے. اب فٹ اور فٹنس میں ہم سمجھتے ہیں یہ پلیئر فٹ بہت ہے لیکن انسان تو ہے نا، تو ایکو کارڈیوگرام، بلڈ ٹیسٹنگ، یہ سارا کچھ پروفائلنگ ہونی چاہیے. دوسرا، خدا نہ خواستہ اگر عابد علی اپنا کریئر جاری نہیں رکھ سکتے تو ان کو انکارپوریٹ کیا جائے کہیں، چاہے وہ کوچنگ ہے، چاہے وہ کچھ کولیٹرل ہے، چاہے پیرلل ہے. اللہ کرے ایسی چیز نہ ہو، نوبت نہ آئے. لیکن اگر ایسی ہو تو پھر ان کا بخوبی خیال رکھا جائے. بالکل. اب آتے ہیں جی لاسٹ میں راشد. نہیں پہلے اس سے پہلے ایک اور بات کر لیتے ہیں. آپ تو شاید کھیلے بھی ہوں گے. ہربھجن سنگھ آخر کار 41 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے. ابھی ہوئے ہیں. ہاں، وہ کے آر کے ساتھ تھے نا. تو 417 وکٹیں بہت ٹیسٹ میچ میں، 103 ٹیسٹ میں، 2 سینچریاں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ 417 کا مطلب ہے یہ چوتھے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں ہندوستان کے لسٹ میں. انیل کمبلے، کپل دیو، روی چندرن اشون اور یہ اگر ان کی آپ ٹوٹل ون ڈے کی وکٹیں ملا کے دیکھیں، ٹوٹل انٹرنیشنل وکٹیں تو 707 ہیں. 707. تو یہ سیکنڈ بیسٹ ہے. انیل کمبلے کی 953 ہے. صرف آئی پی ایل میں 163 میچوں میں 150 وکٹیں ہیں. سو اوور آل ہربھجن کے متعلق کچھ بولیں. انٹرٹیننگ کرکٹر. بڑا اچھا اضافہ تھا جب یہ آئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں. آئی تھنک اور کلکتہ کا ٹیسٹ میچ تھا جہاں پہ 2001 میں 15 آؤٹ کر گئے تھے. نہیں، جہاں پہ ہیٹرک بھی کی تھی. جو ٹیسٹ میچ آسٹریلیا سے جیتے تھے ادھر 13 کیے تھے، اس کے اگلے میں 15 کیے تھے. اچھا. تو ایک اچھا رول رہا انڈین کرکٹ میں. آئی پی ایل ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو، ون ڈے کرکٹ ہو. اور ایکشن کے ایشوز رہے وہ تو آف اسپنر کے رہتے ہیں، لیکن باہر جا کے بھی انہوں نے کوکو برا بال سے بہت آؤٹ کیے، وائٹ بال سے. لیکن انڈیا کے میں کافی کامیاب رہے. 269 ون ڈے وکٹس ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کافی تگڑا وائٹ بال سے تگڑا، بہت ہی زبردست تھے. اور اس ایرا میں کافی جیتے ہی ہیں. تو بہت لمبے عرصے کے لیے کھیلے. اور لاسٹ ایئر بھی شاید یہ آئی پی ایل سے منسلک تھے، سب کے ساتھ تھے. تو لیکن انڈیا کے بعد یہ کہ ایک اسپنر کے بعد دوسرا اسپنر آتا رہتا ہے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اور کافی انرجیٹک، انٹرٹیننگ کرکٹر. امپیکٹ تھا وہاں پہ. ایسا تھا کہ جو سکھ برادری ہیں بہت کم کرکٹرز آئے ہوئے، جیسے نوجوت سنگھ بیدی تھے. لیکن اس کے بعد منندر سنگھ تھے. اور فیمس جو ہے تو اس میں میرے خیال سے یہ ایک انٹرٹینر بھی تھے. جس طرح سے آپ نے کہا انٹرٹین بہت اچھی طریقے سے کرتے تھے میڈیا سے ہٹ کے بھی. تو بڑا اچھا ان کا ایک ٹائم رہا انڈین کرکٹ میں. چلیں جی. اور اب ایک دھماکہ خیز سیریز شروع ہونے جا رہی، دیٹ از انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ. اور سینچورین سپر اسپورٹس پارک ایشز بھی تو ہو رہی ہے ساتھ میں. اس پہ بھی کریں گے. ایشز نہیں ہو رہی بھائی، ایشز کا ایشز ہی ہو گیا. مطلب ابھی وہ آج کسی نے تنزیہ لکھا ہوا تھا کہ بلا لو اینڈریو فلنٹاف کو بھی اور باقیوں کو بھی تو کچھ کر لو. مطلب انگلینڈ ڈس اپوائنٹنگ، ویری ڈس اپوائنٹنگ. ایشز پہلے آپ بات کر لیں. چلیں ایشز پہ. ہاں ان کے نا تھوڑا جو روٹ سے پرفارم نہیں ہوا، کچھ بین سٹوکس کچھ کہہ نہیں کر سکے، جمی اینڈرسن کے قابو نہیں آیا، اسٹوارٹ براڈ کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، پہلے ٹیسٹ میں آپ نے جمی اینڈرسن براڈ دونوں کو باہر بٹھا دیا. دوسرے ٹیسٹ میں آپ نے اسپنر ہی نہیں کھلایا، 4 پیسر کھلا دیا آپ نے. تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے، میچ اپ ہوتے ہیں چیزیں، لیکن اسپنر تو ضروری تھا آپ کو. بیٹنگ لائن اپ میں تھوڑے ایشوز ہیں. دونوں اوپنر کافی ٹائم سے اگر دیکھیں تو 20 سے 22 اوپنرز آ چکے ہیں 7-8 سال میں. آسٹریلیا کے بھی ان کے بھی. ابھی تو حمید بھائی بھی فارغ ہو گئے نا.
अमित भाई भी हो गए, जो रोरी रोरी बर्न्स बर्न्स भी भी हो गए, तो इनके पास नंबर 5 नंबर 6 के जो प्लेयर्स अगर आते हैं, नंबर 6 या नंबर 7 के 25 के एवरेज वाले हैं, बेन फोक्स को क्यों नहीं खिलाते हैं? बटलर कहाँ से आ जाते हैं यार टेस्ट में? नहीं उनका अपना सेटअप बना हुआ है, उसी पे खेल रहे हैं। अच्छा। अगर ये नहीं होंगे तो बेंच पे खेलेंगे। तो नहीं, ये लेकिन बेन फोक्स आप खुद कहते हैं कि कीपर भी अच्छे हैं, हाँ, टेस्ट के बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। कीपर को आजकल ना लिफ्ट नहीं कराते। लिफ्ट इतना कराते नहीं है, बैटर अच्छा होना चाहिए, बैटिंग अच्छी करना चाहिए। ठीक। तो अभी पता नहीं टीम के साथ गए हैं नहीं गए लेकिन हैं। बैटर वो बहुत अच्छे हैं। शायद इसी वजह से बाहर है। ये बड़ा गंदा टेस्ट मैच गया है बटलर का, विकेट कीपर 4 कैच छोड़ दिए, कैच स्कोर छूटे दिया हैं, हुआ है। लेकिन इसमें ऑरेंज बॉल की पिंक बॉल है। लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है, मानस लबुशेन के? उन्होंने रोकांगे किस तरह? इंडिया पाकिस्तान आ जाए ठीक हो जाएंगे। यार इधर भी रन कर गए थे वो। हाँ। नहीं अच्छा खेलते हैं, वो नंबर 1 प्लेयर हो गए और फर्स्ट टाइम शायद नंबर 1 हुए। और अच्छा इजाफा है, बहुत सारे नाम हम लेते हैं, विराट कोहली, इसमें रूट, विलियमसन, बाबर बाबर आजम, आजम है, हाँ। लेकिन अब एकदम से ये आ गए बीच में, साल से नाम चल रहा है इनका और ये लंबे अरसे तक सर एक डोमिनेट सिफारिश करनी थी, बोले। एक नाम और डाल लें, मोहम्मद रिजवान। हाँ रिजवान टेस्ट मैच में अभी नहीं डालूंगा। अच्छा अभी नहीं डाल, नहीं अभी नहीं डालूंगा। लेकिन जरासीम सारे हैं, हाँ T20 में तो वो ब्रेडमैन बन गए हैं। बैट्समैन बन गए। अच्छा अब आते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन और सुपर स्पोर्ट्स पार्क। आप जरा बड़े मज़े की 2-4 चीज़ें बोलूँगा, फिर आप मुझे बताएंगे। एक तो आज तक 26 टेस्ट मैच हुए हैं सेंचुरियन में। याद करके आया और भाई। यार एक तो अगर मतलब मेरे में अगर एक स्किल है तो आपने ये तंज ज़रूर करना था। तन नहीं किया मैंने, पता है। क्या मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ नहीं याद करके आया है। यार? याद होता भाई वो 26 टेस्ट मैच, उसमें से 21 साउथ अफ्रीका जीता है वहाँ पे, हाँ सिर्फ 2 हारा है। और किससे हारा? एक पता कौन सा हारा था? इंग्लैंड से जो इनिंग्स 4 फीट की थी और फिर वो गले पड़ गई थी, वो याद है? सो अब ये हालात हैं। इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैच यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, 2010 और 2018, दोनों हारे हैं। अच्छा अब आगे अगर चलें टीम कॉम्बिनेशन से पहले, तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसी ग्रीन पिच होती है, आप तो खुद उधर खेले हुए हैं, घास था वो कह रहे हैं काटेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि 154 विकेटें इन टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर्स को मिली हैं, सिर्फ 16 स्पिनर्स को मिली हैं। स्पिनर्स की एवरेज 57 के करीब है, और जहाँ पे आते हैं फास्ट बॉलर्स उनकी एवरेज 25 के करीब है। 5 दफ़ा 300 प्लस हुआ है। लेकिन अब एक अजीब गरीब हरकत है, जो पार स्कोर है पहले इनिंग्स का वो 335 है। तो ये है यही चीज़ अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया और इनकी जो सीरीज है इंग्लैंड इसके बारे में भी बता रहे हैं कि स्पिन ने इतने आउट किए, फास्ट बॉलर ने इतने आउट किए, और यहाँ पे ये एवरेज है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। और जिसमें इंडिया 2 सीरीज जीता है तो उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। और जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैच में 2 सीरीज में काफ़ी आउट किया, अंडर 25 उनका एवरेज रहा। इसी तरह से जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, अश्विन हो, इनका भी बड़ा अच्छा किरदार रहा। साथ में मोहम्मद शामी हो जाए इनका अच्छा, फिर सिराज, इनको सबको मिला के फिर भी फास्ट बॉलर का जो रेट था वो काफ़ी एवरेज है, काफ़ी ऊपर था। लेकिन आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ, साउथ अफ्रीका वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंडिया अभी तक सीरीज नहीं जीता। सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको जरा आग लगाने की कोशिश सबको पता है, सिर्फ श्रीलंका जीती। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, कि 42 इनिंग्स में अभी तक चितेश्वर पुजारा ने 100 नहीं किया। अब 3 से 5 वाली हम नंबर इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें, 2019 से विराट कोहली ने 100 नहीं किया। 16 टेस्ट में सिर्फ 3 50 हैं अजिंक्य राणे के। क्या ख्याल है कि राणे की जगह हनुमा विहारी? नहीं वो तो कर लेंगे, वो भी जीत इम्पोर्टेंट होती है, 100 इम्पोर्टेंट होती है। तो बाकी KL राहुल ने कर दिया था 100, नहीं अभी रोहित शर्मा ने कर दिया था 100। अगर ये लोग नहीं कर रहे ना, दूसरों ने कर दिया। लेकिन सर बात सुन लें, नहीं अभी हमारे भी सुन लें, हमारे भी सुन लें। सर अब मैं आपकी सुन रहा हूँ, अब ये सुन लें कि इस साल सिर्फ आयर ने डेब्यू पे 100 किया है 3 से 5 में, 3 से 5 नंबर पे। किसने? 3 से 5 नंबर पे श्रेयस अय्यर ने जो डेब्यू पे 100 किया अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इस साल सिर्फ एक ही 100 है 3 से 5 में। 3 से 5 की बात हो रही, ऊपर की बात। जीता कौन? वो तो इंडिया जीता। ये मेन होता है, ये स्टैट्स में। अच्छा अब आप आए साउथ अफ्रीका। नहीं मैं समझ गया बिलीव क्यों नहीं कह रहे,
اب اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو دیکھیں تو ان میں ایک کیگن پیٹرسن ہے اور باقی تو تیما بوما ہے، وینڈرسن ہے، اوپر سے ڈین ایلگر ہو گئے، مارکرم کھیل رہے ہیں. ہاں ایڈن مارکرم ہے، اور یہ اس کو بھی کھلانے کے چکر میں والڈن وہ کیا ہے وہ ڈین ایلگر کھیل رہے ہیں. ہاں ڈین ایلگر کھیل رہے ہیں، صحیح ہے، ٹیم ٹھیک ہے. اور لونگی انگیڈی فٹ ہے. اور نہیں اولیور ڈین اولیور، اور اپنا کگیسو ربادہ، اور اسپنر کیشو مہاراج. اچھا ہاں، اور ایک ان کا وہ ویلڈن ملر ہے جو ملر. اچھا. اور ادرک نوکیا فٹ ہو گئے، تینوں ٹیسٹ کے لیے باہر ہو گئے. ڈاک میرے خیال سے انڈیا اسٹرانگ ہے. لیکن انڈیا کی ٹیم اگر ہم دیکھیں اگر بنائیں تو کے ایل راہل، میانک اگروال، چتیشور پجارا، وراٹ کوہلی یا روہت تو مس کریں گے. اچھا آگے چلے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں یا ہنوما وہاری یا اجنکیا رہانے، رویندرا جڈیجا. نہیں وہ رہانے کھیلے گا اگر 5 بیٹسمین سے جاتے پھر ہیں. جڈیجا، رشبھ پنت، اس کے بعد روی چندرن اشون. رشبھ پنت کھیلتے ہیں یا سہا کھیلتے ہیں؟ نہیں پنت کھیلیں گے. اچھا. اور شادو ٹھاکر، اور اس کے بعد بمراہ اور شامی. اب دیکھنا یہ کہ ایشانت شرما یا سراج. سراج بس یہ ہے میرا خیال ہے. تگڑی بالنگ تگڑی ہے. میرا خیال کیوں ہے بالنگ تو تگڑی ہے. انڈیا فیوریٹ جانا چاہیے. بالنگ جو تگڑی ہے. سر اشون اسپنر، جڈیجا اسپنر ہو گئے، بیک اپ دو اور 7 فاسٹ بالر سارے تگڑے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ یہ تگڑے ہیں ساؤتھ افریقہ کو. تو اس آپ کا مطلب ہے یہ پہلی دفعہ یہ سیریز جیت سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں. ابیلٹی ہے. اور ان کی ٹیم بھی تھوڑی ہلی ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں. لیکن مجھے سنا کہ انڈیا بھی تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، تفرقات نظر آ رہے ہیں کہ وہ انفٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. روہت شرما نہیں ورلڈ کپ میں نے آپ کو یاد ہوگا بولا تھا انفٹ ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ ابھی تک انفٹ ہی چل رہا ہے. کوہلی کیوں ون ڈے نہیں کھیلنا چاہ رہے؟ راہل ڈراوڈ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سوراخ گنگولی ایس بی سی سی آئی چیئرمین، کیا روی شاستری کا چلے جانا ہے ریٹائرمنٹ پہ، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ بہت فرق پڑ گیا. اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا ان کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. سوراخ گنگولی کا، وراٹ کوہلی کا جانا میں ورلڈ کپ میں اناؤنس کر دینا کہ وہ T20 کی قیادت نہیں کریں گے. T20 کا مطلب ہے کہ وائٹ بال کی بھی. ون ڈے سے بھی گئے، اب تو ون ڈے سے بھی گئے. روہت شرما ہو گئے. تو دادا ایک ہی ہوتا ہے ٹیم میں، سسٹم میں دادا ایک ہوتا ہے، لیکن آئی پرسنلی فیل کہ یو کانٹ انڈو وراٹ کوہلی، لیجنڈ آف دا لیجنڈ. نہیں میرے خیال سے جب تک سورو گنگولی ہے دوسرا دادا پنپنے نہیں پائے گا.